اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو اس عنوان پر کلام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور ہم آج فی زمانہ لوگوں کا رجحان بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مال جمع کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بس ان کے پاس بے تحاشا مال جمع ہو جائے۔ تو ہم مال و متاع کی محبت کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ اسلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے مال و متاع کی محبت کے تعلق سے، کہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ جس نے مال و متاع کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے منہ موڑ لیا، وہ سراسر خسارے میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابن آدم کہتا ہے، مفہوم حدیث ہے، میرا مال اور میرا مال۔ اور ابن آدم کا مال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن لیا، یعنی استعمال کر لیا، جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، بس اس کا مال یعنی ابن آدم کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے صدقہ کر دیا، تو وہی مال انسان کے کام آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم مال جمع کرنے کی خواہش میں، مال جمع کرنے کی حرص میں لگے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے، اسلامی قوانین سے، اسلام کی باتوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ مال و متاع کی جو محبت ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، دو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں آج کے پینل میں، دونوں ہی بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں۔ پہلی نشست پر جو تشریف فرما ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ رونق افروز ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت تشریف فرما ہے، ان کا بھی ایک جدا گانہ انداز ہے، ایسے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں کہ دل پر اثر کرتی ہے۔ زرمینہ خاکی ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ زرمینہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں مال و متاع کی محبت کے حوالے سے۔ قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس تعلق سے کیا ارشادات ملتے ہیں؟ ارشاد کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مال و متاع تمہیں کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، جس نے ایسا کیا وہ ہمیشہ خسارے میں رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے مال کے پیچھے احکام دین کو بھول گئے، تم اپنے مال کے پیچھے اپنی آخرت کو گنوا بیٹھے، تم اپنے مال کے پیچھے اللہ کے احکام کو بھول گئے، تم نے اپنے مال کے پیچھے اللہ کے غصے کو بھڑکایا، تم نے اپنے مال کے پیچھے مظلوموں کی بد دعائیں لیں، تم نے اپنے مال کے پیچھے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تمہارا مال برباد ہو گیا، کیونکہ آخرت کی دائمی زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے برے لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو مال و متاع سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے زینب، جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح مال و دولت سے محبت جو ہے انسان کے دل میں فتنہ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال سے لدی ہوئی دو وادیاں ہوں تو پھر بھی وہ تیسرے کی خواہش کرے، کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو خطرناک بھیڑیوں کو بکریوں کے احاطے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گی جتنا مال و متاع سے محبت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لوگوں، مال جمع نہ کرو، مال سے محبت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ قیامت کے دن جب اللہ کا اطاعت گزار بندہ پلسرات سے گزرے گا تو اس کا مال کہے گا کہ جا گزر جا، تو نے اللہ کا حق ادا کیا۔ اور جب اللہ کا گناہگار بندہ قیامت کے دن اللہ کا گناہگار بندہ پلسرات سے گزرے گا تو مال کہے گا کہ تو نے اللہ کے عطا کردہ حقوق عطا نہیں کیے، جا تیرے لیے ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے کا یا رسول اللہ میں موت کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کی طرف لگا رہتا ہے۔ اگر تیرے پاس مال جمع رہے گا تو تو موت کی خواہش نہیں کرے گا، اور جب تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو موت کی تمنا کرے گا۔ تو مال و دولت سے محبت میں انسان اپنے دین اور ایمان کو پس پش ڈال کر رشتے ناتوں کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، آخرت کی دائمی زندگی کو بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کی سب سے عظیم نعمت صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی سے محبت کرنا سکھا۔ آمین الہی آمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نا کہ الذی جمع مالا وعددا، یعنی وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال کی وجہ سے یعنی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن پروردگار عالم نے ان کے لیے جہنم بتا دیا ہے کہ وہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جب صوفیہ اکرام کی سیرت پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو صوفیہ اکرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مال کی آفات اور ان کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی محبت آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، اور ہمیں اس سے آگاہی حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زینب، معاشرے میں خواہ بچہ ہو، بڑا ہو، وہ کسی بھی ایج گروپ سے بلانگ کرتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، اس کے دل میں مال کے حصول کی جو خواہش ہے وہ ضرور پنپ رہی ہوتی ہے، اور ایسا کرنا جائز بھی ہے اگر ہم رزق حلال کمانا چاہتے ہیں اپنی بیسک نیڈز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حب مال کی، حب سے مراد محبت، اور مال یعنی اس میں صرف کرنسی انکلوڈڈ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جولری ہے، قیمتی اشیاء ہیں، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو حب مال یعنی مال کی محبت۔ اب مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اس سے کشش رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، اور جب انسان اس کی کشش رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اب شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس کی جو اٹریکشن ہے، اس کا دائرہ کار کتنا ہے، کیا وہ عددا یعدد یعنی گن گن کر مال رکھ رہا ہے، چاہے وہ حالت عبادت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اس دوران اس کی سوچ اور فکر اسی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور مجھے مزید کتنا کمانا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ ہم لوگوں کا محاسبہ کرتی ہے، بیسکلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اب جب صوفیہ کرام کی آپ نے بات کی ہے تو انہوں نے مال کی محبت کی مذمت اس لیے فرمائی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو آفات ہیں، جو ہمیں یاد الہی سے غافل کر دیتی ہیں، ذکر الہی سے دور کر دیتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ جب ہم اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنے من کے پیالے کو دھو کر بیٹھیں، صاف کر کے بیٹھیں، تاکہ اللہ رب العزت کے انوار کی جو کرنیں ہیں کچھ ذرا ہمیں بھی عطا ہو جائے، ہم بھی نیک اور اچھے مسلمان بننے کی صحیح کر سکیں، ہمارا بھی نیکیوں کی طرف رجحان ہو، برائیوں سے رغبت کم ہو، رغبت دنیا کم ہو، اور ہم بھی معاشرے میں اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے بچنے والے بن سکیں۔ اب من کے پیالے کے دھو کر بیٹھنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، مزید اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ
گر جائے گا، اس میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب ہمارا دل کثافتوں سے پر ہوگا زینب، حب مال سے، دنیا کی محبت سے، تو اس میں اللہ رب العزت کی نورانیت کیسے آئے گی؟ اس لیے دل کو خالی کرنا ضروری ہے، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے کو تو کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، لیکن کالے رنگ کے کپڑے کو کسی اور رنگ میں نہیں رنگا جا سکتا۔ اور کیا ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ کمی دینے والے میں نہیں، لینے والے میں ہوتی ہے۔ تو حب مال کی جو چاہت ہے اور جو محبت ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، اس کی توجہ سے، اس کی یکسوئی سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو روحانی مدارج وہ طے کر رہا ہوتا ہے اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی مانند ہے، خواہشات در خواہشات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتے ہیں مسلمہ بن عبد الملک، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک چھوڑا ہے۔ اگر وہ لائق ہوں گے تو اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور کامیابی اور سرخروئی ان کا مقدر بنتی چلی جائے گی، لیکن اگر وہ نالائق ہوں گے تو میں ان کے لیے جتنا بھی مال چھوڑ جاتا وہ اس کو بھی تباہ کر دیتے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو مستقبل کی فکر ہے، نہ ماضی کا کوئی غم اور اندیشہ ہے۔ یہاں بہت پیارا واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے ذہن کے نقشے پہ جلوہ گر ہو رہا ہے کہ جب ان کو آ کر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کو شکست ہوئی ہے، تو وہ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب بتایا جاتا ہے لیٹر آن کہ اس کو تو دگنا منافع ہوا ہے تو پھر بھی اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اور بعد میں وجہ تسمیہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دل میں دیکھا کہ کیا مال کے چھن جانے کا غم تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور جب مجھے فتح کی خوشخبری سنائی گئی تب بھی میں نے یہ دیکھا کہ میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح سے سلطان یحییٰ جو عرب کا حکمران تھا، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ واقعہ کوٹ کروں گی کہ وہ بہت زیادہ مال تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو ایک درویش جو کونے میں بیٹھے تھے، جن کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی لکھا کہ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کے حق نے جس کو عطا کی ہیں اندازے خسروانہ۔ تو جب وہ اس کو دینے لگتے ہیں نا، جب وہ اپنا کشکول لے کر آتے ہیں، تو جو اچرفی ہیں ان کی آواز آتی ہے لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سا پیالہ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس کا پیالہ ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کا پیالہ جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم مال و متاع کی محبت یعنی حب مال کے تعلق سے بات کر رہی ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ مال کی محبت، مال ایک ضرورت تن جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے، لیکن حریص نہیں بننا ہے اس کا، یعنی صرف جمع کرنا ہے، گن گن کر اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہی ہے میرا آپ سے کہ مال و دولت کے بغیر ظاہر ہے کوئی کام ممکن نہیں ہے، ضروریات زندگی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مال کے بغیر اپنی ضروریات کی تکمیل کرے؟ نہیں کر سکتا، کیا کہیے گا؟ کہ برا نہ ماننا، ہرگز تمہارے بارے میں غم معاش سے فرصت ملی تو سوچیں گے۔ دیکھیے، بنیادی ضروریات جو ہیں انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی، اس میں سے ایک نعمت مال و متاع بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن یہ زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے۔ دیکھیے، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم بغیر ضروریات زندگی کہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اس کے لیے بھی دین اسلام نے کچھ اصول وضاحت کیے ہیں کہ آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسب حلال کو اپنائیں، کسی کے آگے سوال نہ کریں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، جو اللہ نے دیا ہے صبر و شکر کریں، فضول خرچی نہ کریں، نمود و نمائش نہ کریں، غرور اور تکبر نہ کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ خیرات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ مال کی محبت دل سے کم اور اللہ کی محبت جو ہے دلوں میں زیادہ غالب رہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کے پاس کسب و حلال سے بہت زیادہ مال و متاع جمع کرتا ہے، اس کے پاس بے شمار دولت ہو جاتی ہے، لیکن اس مال و دولت سے محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی تو اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ مال و دولت سے محبت ایک سانپ کی مانند ہے، اس میں زہر بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو اس کے نفع و نقصان کو سمجھ گیا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس سے زینب نفع حاصل کرے اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے۔ دیکھیے، بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیں
کسب حلال کو اپنانا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم ناجائز طریقے نہیں استعمال کریں کہ ہم کسی کی جیب کاٹ کر، کسی سے رشوت لے کر، کسی سے جھوٹ بول کر، اس کا حق مار کر ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اور دنیا میں کہیں پھر ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسب حلال عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، ان کی برکت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، گناہوں سے مغفرت فرماتا ہے۔ دیکھیے ابو معاویہ بہت بوڑھے تھے، زینب سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دوسروں کے آگے سوال کرنے سے بہتر ہے یا حرام کمائی سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے 2 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے، جب تک یہ لباس، یہ کپڑا انسان کے تن پر رہے گا تو اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اور کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، صبح سویرے کسب حلال کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا زینب، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا چیزیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک چینی کا پیالہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون اسے خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے منہ مانگے داموں سے خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر اپنے لیے ضروریات زندگی کے لیے گھر والوں کی کوئی چیز خریدو اور ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ باندھا، کہا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اسے شہر جا کر فروخت کرو اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرو اور میرے پاس 8-10 دن بعد آنا۔ زینب جب وہ 8-10 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بہت خوش تھا، کہنے یا رسول اللہ مجھے تو بہت منافع ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاؤ۔ دیکھیے زینب، جب ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، تو دیکھیے ہم ضمیر کے مجرم بن جاتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ کہیں لیکن اکیلے میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ موت سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب کوئی سفید پوش انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ہم اپنی بھی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، لیکن دین اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دینی اور دنیاوی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کریں گے، اپنے گھر والوں کی رزق حلال کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی پورے کریں گے گھر والوں کی، تو آپ یقین کریں کہ ہمیں سکون کی نیند آئے گی۔ جو رزق حلال کھاتا ہے وہ کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ رزق حلال کی اپنی طاقت ہے، اپنی طاقت ہے رزق حلال کی، اور سکون کی نیند سے ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پر نہ کسی کا قرض ہے، نہ ہم نے کسی کی جیب کاٹی ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے۔ اب ایک تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ تجارت میں برکت ہے، اور ہم بار بار یہ ہم نے لفظ استعمال کیا ضروریات زندگی، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ضروریات زندگی سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو اپنی ضروریات کو بھی محدود کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مال کو جمع کرنے کی جو حرص ہے نا، جو ہوس ہے، اس کو پسند نہیں کیا دین اسلام نے، اور مال کو فتنہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زرمینہ، اس قول کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا آپ فرمائیں گی اس کی وضاحت؟ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیں آج کل ہم ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں زمانے کے اندر کہ بہت سارے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے مطابق ہمیں ایکسپلین کر دی اور وضاحت کر دی۔ سورۃ تغابن میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے، کیونکہ ایسی آزمائش ہوتی ہے زینب جسے نکلنا
بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مال ہلاکتوں کی جانب لے جاتا ہے، مفہوم حدیث ہے، کیونکہ انسان اس میں اتنا مستغرق اور محو ہو جاتا ہے کہ وہ یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے. اس طرح احیاء العلوم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اقوال ہیں جو انہوں نے مال کی اس نسبت کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہیں. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان مال کی تگ و دو میں اسٹرگل میں مصروف ہوتا ہے، چاہے وہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس اسٹرگل میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ جو ڈیوریشن ہے نا، وہ ٹائم ہے، وہ obviously یاد الہی سے دور ہوتا جاتا ہے. اور اس میں ایسی بھی سٹیجز آتی ہیں زینب کی حلال اور حرام کا ڈفرنس روا رکھنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر دوسری سٹیج کا ذکر کیا گیا کہ اب اس نے مال تو کما لیا، رزق حلال، حرام سے بھی بچ گیا، اللہ کا شکر ہے. اب وہ ایک اور چیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب میں مال کو خرچ کیسے کروں، رشتہ داروں پر، دیگر لوگوں کی مدد ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو اسی جب تک وہ دو میں اسی ٹینشن کے اندر گویا ایک مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس ڈیوریشن میں بھی وہ رب کی یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. پھر تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے جب اس نے مال بھی اچھے انداز میں تقسیم کر دیا اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دوبارہ سے اسی اسٹرگل میں مبتلا ہونا کہ اب میں دوبارہ سے مال کماؤں، دوبارہ سے میں ان کو گن کے رکھوں، دوبارہ سے میں خرچ کروں. تو اس تمام ڈیوریشن کے دوران اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے کہ وہ رب کی یاد سے اور اس ذکر سے محروم رہا، گویا وہ سکون سے، رحمت الہی سے محروم رہا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جس کا آپ نے بھی بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم سادہ زندگی کو چھوڑ کر تعیشات کا شکار ہو گئے ہیں. جیسے انسان کو پہلے اچھی سادہ زندگی ملی ہوئی ہے، کھانا ہے، لباس ہے، اب اس کو اچھا لباس چاہیے، اب اس کو ہر فنکشن کے لیے ڈفرینٹ چیزیں چاہیے، اب گاڑی بھی ہونی چاہیے، اچھے ایریا میں گھر بھی ہونا چاہیے. تو انسان لگژریز کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرف چل نکلتا ہے. اور پھر جب حلال سورسز سے پورا نہیں کر پاتا تو زینب حرام ذرائع کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، راہ اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ اسراف اور تبذیر سے بھی کام لیتا ہے جس کا منع کیا گیا. پھر وہ فضول خرچی بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا، کتنی مختلف صورتیں ہیں جو مال و دولت کی جو حرص و حوث اور محبت ہے وہ اس فتنوں میں اس کو مبتلا کرتی چلی جاتی ہے. اب اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. پھر وہ یتیم کا مال بھی ہڑپ کرنا یا اس کو غلط انداز سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بارے میں آیا کہ گویا یتیم کا مال کھانا اس کے مترادف ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. پھر اگر وہ پاورفل ہے تو اپنے منصب کی تمنا، وہ بھی تو حب مال ہی ہے نا، حب منصب ہے، حب جاہ ہے، تو وہ دوسروں کی حق تلفی کرے گا، ان کو جائز حلال رزق و روزی کے جو سورسز ہیں ان کو اختیار کرنے سے روکے گا. پھر حرام کے نقصانات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اولاد ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتی ہے، معاشرے میں بہت ساری اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ بہت سارے جرائم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اخروی انعامات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، جو اس نے کھایا ختم ہو گیا، جو پہنا بوسیدہ ہو گیا. اصل تو وہ ہے جو اس نے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن یعنی آخرت کے لیے دے دیا. اگر ہم اکنومیکلی بھی مال کو ڈیفائن کریں تو اٹس اے میڈیم آف ایکسچینج، یعنی اس کا ہم تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج ہمارے ہاتھوں میں تو کل کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگا، تو اس سے جو کنیکٹڈ فتنے ہیں ان سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک، آمین الہی آمین. ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. حب مال، مال کی محبت دل سے کیسے نکالیں، اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. مال کو جمع کرنے کی تگ و دو میں نہ لگیں، بلکہ صرف اتنا ضروری ہے جو آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے. یعنی بہت حرص میں مال جمع کرنے کی تگ و دو میں اگر ہم اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیں گے تو ہم یاد الہی سے محروم رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ارشاد فرمائیے، مال کے جو درست استعمال ہیں، اب مال کو کیسے درست استعمال کیا جائے کہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، وہ کیا ہمیں درس دیتی ہیں؟ اس حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیے زینب، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اللہ نے جو بھی ہمیں مال و متاع دیا ہے اس میں ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں، یتیموں، بیواؤں، مساکینوں کا خیال کریں، حرام مال سے بچیں، مطلب ناجائز طریقے سے دولت حاصل نہ کریں. دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں انسانیت کی خدمت اہم تعلیم ہے. یہ عظیم اخلاق بھی ہے
اور انسانیت کے جذبے کا جو رشتہ ہوتا ہے گا، انسانیت کی خدمت کا جو رشتہ ہوتا ہے گا لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم عبادت قرار دیا ہے گا۔ دیکھیے مجھے شیخ سعدی کا قول اکثر میں کہتی ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے، غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کا خیال رکھے، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کے وقت کام آئے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور گناہوں سے مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا جہاں پر کوئی شخص صبح اس انداز میں اٹھا کہ اس نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو۔ دیکھیے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے 7 سال سے میرے جسم میں پیر میں ایک زخم ہو گیا ہے گا اور اس سے مسلسل خون رستا رہتا ہے گا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ایسی بستی تلاش کرو جہاں پر لوگ پانی سے محروم ہوں، وہاں جا کر کنواں کھدواؤ، جیسے ہی پانی وہاں کنویں سے جاری و ساری ہوگا تمہارے پاؤں سے خون رسنا بند ہو جائے گا۔ دیکھیے اس نے وہ بستی تلاش کی، وہاں جا کر کنواں تعمیر کروایا اور اس سے پانی جاری ساری ہوا تو اس کا زخم جو تھا وہ صحیح ہو گیا۔ پھر دین اسلام ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے تو آپ حرام کو ہٹا دیں اور حلال سے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ دیتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر چھوڑ کر مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو غبار آلود حالت میں دور دراز علاقوں سے آئے ہیں اور مجھ سے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ ان کا کھانا حرام، پہننا حرام و پینا حرام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے تو آپ حقوق عباد کی ادائیگی کریں، والدین کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، مساکینوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساکینوں کے حقوق ادا کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہوگا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اس کے سر پر دست شفقت رکھو، اس کی ضروریات زندگی پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی دور کر کے اس میں رحم پیدا فرما دیں گے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپا اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو خلق خدا میں تقسیم کیجئے بجائے اس کے کہ اس کو اپنے پاس پیٹیوں میں بھر بھر کر رکھیں، یعنی آپ لوگوں کی مدد کیجئے جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب زرمینہ آپ سے سوال یہ ہے کہ دین اسلام نے جو حرص ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، اس کی مذمت کی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایک واقعہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دیوار کے نیچے جو خزانہ دبا ہوا تھا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کو پھر خضر علیہ السلام نے اس ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کیا اور وہ خزانہ ان 2 یتیم بچوں کا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس خزانے کو حاصل کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت قرار دیا، رحمت من ربک، اس کو اپنی رحمت قرار دیا کہ جب وہ بڑے ہوں گے اور اپنے اس مال کو حاصل کر لیں گے۔ تو جب مال ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی تو ہی ہم صدقات کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، عبادات ہیں اپنے حج کی ادائیگی کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ ہم پہ اوبویسلی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ریاست کا جو استحکام ہے اس کے لیے بھی تو مال کی بے حد ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ کولوا واشربوا کہ ہم اس میں سے اچھی اچھی پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں، انفقوا من طیبات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو مال کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت استعمال کیسے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب آؤں گی کہ جو ہمیں حرص اور لالچ سے طمع سے منع کیا گیا، حرص عربک میں کہا جاتا ہے عربی میں، اور لالچ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں ڈیفینیٹلی منع کیا گیا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نصیحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت حب مال سے اجتناب کرنا، اور سالبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں اضافے کی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرب الہی کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ طواف کعبہ کے دوران یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حرص سے بچانا، کیونکہ ظاہر ہے یہ حق تلفی کی جانب، یہ جھوٹ کی جانب، یہ ریاکاری دکھاوا کی جانب انسان کو لے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ اقوال اس حوالے سے ہماری
ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ معارج میں فرمایا گیا آیت 17 سے لے کر 21 تک انسان کو حریص قرار دیا گیا، اور پھر الہاکم التکاثر کہ زیادہ کی چاہت نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور تمہارا پیٹ تب بھرے گا، آیات کا مفہوم ہے کہ جب تم گویا قبر میں جا پہنچو گے۔ پھر اس طریقے سے فرمایا گیا کہ جو سونا اور چاندی انسان جمع کرتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے روز توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح سے سورہ عادیات میں بھی ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ جو بہت زیادہ شدت رکھی جاتی ہے، انسان شدید حب مال کی خواہش اور شدید اس محبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہمارے سامنے ہے کہ انسان کے پاس سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اینڈ سو آن۔ اور پھر بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مال کی جو ہرس ہے نا اور جو لالچ ہے وہ انسان کے دین کو، اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ زینب دیکھیں، انسان مال ہی کو اصل سرمایہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی میرا اصل سرمایہ، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ حقیقی مفلس کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، بلکہ وہ ہے کہ جس کے پاس حسنات اور نیکیاں نہیں ہیں۔ یعنی ہماری فکر کو، ہماری سوچ کے دریچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کے بیان کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے 3 دوست ہوتے ہیں، جو ایک تو اسے فوراً چھوڑ جاتا ہے وہ اس کا مال ہے، دوسرا اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں قبر تک اس کے ساتھ، تیسرا جو قبر میں بھی اس کے رفیق اور مددگار رہیں گے وہ اس کی نیکیاں، اس کی حسنات ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان راہ خدا میں جاتا ہے اور مال کماتا ہے اس نظریے کے ساتھ کہ میں اس سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا، اپنے گھر والوں پر، اور مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے محتاجگی کے خوف سے، اور اس طرح سے کہ میں اپنے ہمسایوں کی مدد کروں گا، ان کے ساتھ مہربانی کروں گا، تو وہ اللہ سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ گویا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر ایک انسان اس لیے مال کماتا ہے کہ میں دکھاوا کروں گا، فخر کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ کے غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے کسی نیک بندے کو کسی نے ستایا نا تو اس نے بد دعا دی کہ جا اللہ تجھے بہت سارا مال عطا کرے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب دینار بنائے گے تو شیطان نے اٹھا کر آنکھوں سے لگا کر چومے تاکہ انسان کو بہکانا آسان ہو سکے۔ اور یہاں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گی کہ ہمیں اسی کو اپنانا ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی کی گئی، قل فی الدنیا کانک قریب او عابر السبیل، کہ ہم تو دنیا میں زینب اس طرح سے کہ مسافر چند لمحے کے لیے آتا ہے اور پھر اٹھ کر اپنی فائنل ڈیسٹینیشن یعنی آخرت کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم مسافر کی طرح رہیں تو پھر مال بھی اتنا ہی جمع کریں تاکہ ہمیں سفر میں مشکل نہ ہو۔ تو یہ سفر تو بڑا عارضی ہے، تو اتنا ہی مال و متاع جمع کریں کہ ہم آسانی سے اس سفر کو گزار سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی مختصر سا میسیج دینا چاہیں، فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت دولت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مال و دولت عطا فرمائے تو اسے اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زرمینہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی آج کے اس موضوع کے حوالے سے، کہیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو مال پر قربان نہ کرو، مال کو رشتوں پر قربان کرنا سیکھو۔ اور ویسے بھی یہ زندگی عارضی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے شک بے شک، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جو آپ پر مہربانی اس پروردگار عالم نے کی ہے، یعنی مال و متاع کی صورت میں آپ کو جو اسباب اس پاک پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں، تو شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیجئے، اس کی محبت نہ اپنے دل میں جمع کر رکھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت زیادہ کی حرص میں نہ پڑا جائے، اور حسد سے بچیں، یعنی دوسروں کو اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس پر حسد نہ کیجئے کہ اس کو کیوں اور مجھے کیوں نہیں۔ یہ سوال اللہ سے آپ کبھی نہ کیجئے کہ مجھے کیوں نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مال کی جو محبت ہے نا وہ ہمارے دل سے نکال دے اور بندوں کی محبت ڈال دے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کی محبت ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔